بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم راہ حیات کے پیارے دوستو، میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، جب زندگی کی ڈور الجھ جائے تب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے ہم چند باتیں آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو ایسے نسخے بھی بتائیں گے کہ جب زندگی میں پریشانیاں بڑھ جائیں، جب زندگی کی ڈور الجھ جائے، جب زندگی میں ہمیں ناکامیوں کا سامنا ہو، جب ہمیں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہو، تو اس وقت ہمیں کیا عمل کرنے چاہیے، کیا وظائف کرنے چاہیے، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ آخر تک ہمیں ضرور سنیے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، جب ہم کراچی ایک علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ ہمارے علاقے کے گرلز اسکول کا واقعہ ہے۔ ایک روز ایک طالبہ اسکول گئی، لیکن اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد کافی دیر تک اہل خانہ منتظر رہے، لیکن بچی واپس نہیں آئی۔ والدین کو تشویش ہوئی، انہوں نے طالبہ کی کلاس فیلوز سے تفصیلات معلوم کی تو معلوم ہوا کہ وہ تو اسکول ہی نہیں گئی۔ یہ لمحات تشویش ناک تھے۔ ایسے میں والدین نے سر توڑ کوششیں کی، بالآخر انتظامیہ کے تعاون سے اس طالبہ کی جھاڑیوں سے لاش ملتی ہے۔ گھر میں صف ماتم بچھ جاتا ہے۔ بچی کی موت کے محرکات کا نتیجہ جو نکلا وہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ بچی بے چین تھی، یہ انہونے اندیشوں کا شکار تھی، اسے امتحان میں فیل ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس خوف نے اسے زندگی کا خاتمہ کرنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ ابھی امتحانات شروع ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی دور دور تک نتائج کا بھی فیصلہ بھی نہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اپنے دماغ پر چھائے انجام کے خوف، اضطراب اور نا امیدی نے اس طالبہ کو اس انجام تک پہنچا دیا۔ محترم ناظرین، اپنے ارد گرد ماحول پر نظر دوڑائیں تو ہمیں بھی ایک ہیجانی اور ایک بے اطمینانی کی فضا محسوس ہوتی ہے۔ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر گھبراہٹ، بے چینی یا نروس ہونے کے سبب انسان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ یہ کیا، اب کیا کروں، کہاں جاؤں اور کس سے مدد مانگوں۔ اس طرح کے خیالات دماغ میں ہتھوڑے کی طرح سے ضربیں لگاتے ہیں اور کمزور دل افراد پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ تمباکو نوشی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں تو کچھ خوف اور غصے میں آ کر دیگر انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اچھا عمل ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ نروس ہونا یا بے چینی کوئی بیماری نہیں، بلکہ اچانک رونما ہونے والے واقعات و حادثات کے علاوہ امتحان یا انٹرویو دیتے ہوئے اکثر لوگ اس کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ایک عام سی بات ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان اندیکھے دشمن اور آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے، اور نتائج برآمد ہونے تک اسی کیفیت سے دوچار رہتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی بھی مشکل کے فرضی اندیشوں سے لرزاتی رہتی ہے، جبکہ تجربہ اور تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اکثر اندیشے محض مفروضے ثابت ہوتے ہیں اور کبھی حقیقت نہیں بن پاتے۔ ماضی کے پچھتاؤں اور ناخوشگوار یادوں میں جینے والا شخص ایک قنوطی، مایوس اور نفسیاتی مریض کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اسی طرح سے مستقبل کی حد سے زیادہ فکر کرنے والا فرد ایک وہمی اور خوف زدہ شخص کا عکس ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہر معاملے کے ساتھ ان گنت اندیشے جڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھیں کہ چنانچہ ایک حساس شخص کو یہ خیال تنگ کرتا ہے کہ اگر اس کی بیٹی بن بیاہے رہ گئی تو کیا ہوگا، اگر نوکری نہ ملی تو گزارا کیسے ہوگا، بچے نافرمان نکل گئے تو کیا کریں گے، بڑھاپا آ گیا تو صحت کیوں کر برقرار رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ مطالعہ اور مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب خطرات میں رہ کر ہی اپنی زندگی پر قابو پا سکتے ہیں اور آنے والے خطرات سے مقابلہ کرنے کی تیاری کرتے ہیں، جو کہ ایک مثبت عمل ہوتا ہے۔ جب ان حالات میں غلط حکمت عملی کی وجہ سے اکثر لوگ یا تو خود اپنا شدید نقصان کر بیٹھتے ہیں یا پھر برداشت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور منفی سوچ سے دیگر افراد کو نقصان پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین نے اس حل کے لیے کئی تجاویز پیش کی ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں میری کیا پوزیشن ہے اور کیا میں ان معاملات میں دخل اندازی کا حق رکھتا ہوں۔ ان باتوں کا جواب انسان کا ذہن اور شعور خود دے دے گا۔ باریک بینی سے یہ بھی سوچا جائے کہ کیا یہ سب کچھ میری مرضی سے ہو رہا ہے یا میں حالات سے مجبور ہو کر اور دوسرے لوگوں کے دباؤ میں آ کر اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔
ضروری اور غیر ضروری نکات کی فہرست بنانا لازمی ہے تاکہ موازنہ کیا جائے کہ کیا سود مند ہے، خود اعتمادی سے کام لیا جائے۔ اس کے علاوہ باقاعدہ منصوبہ بندی، حقیقت پسندی اور تخلیقی صلاحیتیں انسان میں مثبت سوچ پیدا کرتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں حقیقی خوشی اور اطمینان نہ ہونے اور بے سکونی، بے چینی اور بے قراری ہونے کی ایک وجہ انسانی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ پہلو ہے روحانی پہلو۔ یہ انسانی شخصیت کا وہ پہلو ہے جسے انسان کی اصل شخصیت قرار دے سکتے ہیں۔ جب میں کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں انسان کی باطنی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ باطنی شخصیت ہی انسان کا روحانی وجود ہے جو ظاہری وجود سے جڑا ہوا ہے۔ جب انسان جسمانی وجود کے تقاضے پورے کرتا ہے اور روحانی پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کی زندگی میں بے سکونی، بے قراری اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ روحانی وجود کا ایک ہی تقاضا ہے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق استوار ہو جائے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ تقویٰ کا راستہ اختیار کرے۔ یہ تقویٰ کا راستہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ معرفت الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بے چینی کے سحر سے نکلنے کے لیے دین فطرت نے قدم بقدم ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین، ہیجانوں بے چینی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے چند نسخے ہیں جن پر عمل انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں سکون و چین کا باعث بنے گا۔ توبہ، استغفار۔ کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو یا پھر کوئی بے چینی لاحق ہو، کثرت سے استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ دوسرا ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کا اور مشکلات، غموں اور صدموں سے نجات پانے کا سوال کرنا، کیونکہ خوشحالی کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت ہی کے پاس ہیں اور مصائب و آلام سے نجات دینے والا تمام بے چینیوں اور الجھنوں کو وہی دور کرنے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے۔ بحوالہ ترمذی حدیث نمبر 4553، ابو داؤد حدیث نمبر 8841، ابن ماجہ حدیث نمبر 5483۔ تیسرا آتا ہے اللہ عز و جل کا ذکر کرنا۔ جو لوگ دنیاوی تکالیف و مصائب کی وجہ سے ہر وقت غمگین رہتے ہوں اور غموں اور صدموں نے ان کی خوشیاں چھین لی ہوں، ان کی طبیعت کی بحالی اور اطمینان قلب کے لیے ذکر الہی مجرب نسخہ ہے، فرمان الہی ہے۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ لہٰذا اللہ کو یاد کیا جائے، اس کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا جائے۔ شکر ادا کرنے کی عادت۔ کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول اور پریشانیوں سے نجات کا نسخہ یہ بھی ہے کہ ہم سے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور ان گنت نعمتوں پر شکر گزار ہو، کیونکہ جب ہم اس کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازے گا۔ فرمان الہی ہوا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس لیے جو بھی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں ان پر اللہ کا ہر حال میں شکر کریں۔ صبر کرنا۔ دنیا میں سعادت مندی اور خوشحالی کا ایک نسخہ صبر ہے، یعنی کسی بندے مومن کو جب کوئی پریشانی یا تکلیف پہنچے تو وہ اسے برداشت کرے، اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سمجھ کر اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طالب ہو۔ یوں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس کو اطمینان قلب نصیب کرے گا۔ توکل علی اللہ۔ وہ لوگ جن پر دشمن کی شرارتوں، سازشوں اور ان کے ہتھ کنڈوں کا خوف طاری رہتا ہو اور اس کی وجہ سے وہ سخت بے چین اور پریشان ہوں، خصوصاً ان کی خوشحالی اور عموماً باقی تمام لوگوں کی خوشحالی کے لیے ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شر سے بچانے والا ہے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی طاقتور کسی کو کوئی نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ اور فرمان الہی ہوا
تقوی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قناعت کرنا۔ کامیاب اور خوشگوار زندگی کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو جتنا رزق عطا کیا ہو وہ اس پر قناعت کرے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا رہے، اور بڑے بڑے مالداروں کو اپنی مد نظر رکھنے کی بجائے اپنے سے کم مال والے لوگوں کو اپنے مد نظر رکھے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اسے حقیقی چین و سکون نصیب کرے گا، اور اگر وہ کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے پریشان رہتا ہو تو بھی اسے ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے زیادہ مریض ہوں یا ہسپتالوں میں زیر علاج ہوں یا اپنے گھروں میں صاحب فراش ہوں۔ جب اپنے سے کم مال والے لوگوں کی حالت اور اسی طرح اپنے سے بڑے مریضوں کی حالت کو دیکھے گا تو یقیناً وہ اپنی حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اسے سکون قلب جیسی عظیم دولت سے نوازے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ بحوالہ مسلم الزہد والرقائق، حدیث نمبر 3492۔ اپنے وقت کی تقدیر۔ ناخوشگوار اور دکھ بھری زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب زندگی کے فارغ اوقات کو بے مقصد بلکہ نقصان دہ چیزوں میں ضائع کرنا۔ فضولیات میں وقت ضائع کرنے سے یقینی طور پر دل مردہ ہوتا ہے اور ناخوشگواری میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی بجائے مفید کتابوں مثلاً تفسیر قرآن، کتب حدیث، کتب سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے اور درود و سلام پڑھا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حیاتی کے سچے سچے واقعات کو پڑھا جائے، اور قرآن مجید کی تلاوت اور فائدہ مند سنتوں بھرے بیانات سنے جائیں۔ اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے اور پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے۔ خیر خواہی۔ دنیا میں دکھوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانی دور کرنے میں ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے گا اور آپ کو خوشحالی اور سعادت مندی نصیب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے۔ بحوالہ احمد جلد 2 صفحہ نمبر 32۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، مشاہدے سے یہ بات گزرتی ہے کہ اندیشوں سے نپٹنے کے لیے عام طور پر لوگ یا تو لاپرواہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا پھر نیند کی گولیوں سے احساس کو فنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل جاننے کے لیے پہلی اصولی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کل کی فکر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہی کل کا احساس انسان کی بقا اور ارتقاء کا ضامن ہے، لیکن جبکہ یہ فکر فردہ اندیشوں کے ختم ہونے والے سلسلے میں تبدیل ہو جائے اور زندگی ایک بوجھ معلوم ہونے لگے تو رک کر ایک لمحے کے لیے جائزہ لیں کہ مستقبل کے اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے آپ آج کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کے بس میں اگر کچھ ہے تو کر ڈالیے، اور جو بس میں سے باہر ہے اس پر سوچنا چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ آپ سب کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کسی دانا نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اندھیروں کو کوسنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کا چراغ روشن کر دے۔ اندیشے اور مفروضوں بھرے خوف اور ہیجان اور بے چینی سے چھٹکارا حاصل کیجیے، قناعت کیجیے، صبر کیجیے، شکر کیجیے، توکل کیجیے، لمبی امیدوں سے اجتناب کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ خود کو تمام تر بے چینیوں اور اضطراب سے آزاد پائیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر عمل بھی ضرور کریں گے۔ دوسرے لوگوں کو یہ باتیں خیرات میں بھیج دیجیے، صدقہ جاریہ ہوگا یہ بھی آپ کا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور نیچے دیے کمنٹ باکس میں انشاءاللہ لکھیے کہ آپ ان باتوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ ہمارے چینل راہ حیات آفیشل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔